I'm your host Slim bin Mohammed Rafi, and here is my YouTube channel Zamir Universal. In this particular vlog, I want to bring it up to the notice of everybody is the Indian aggression, and this all started with the terrorist attack on the tourist, with all I think evidence which is present at the moment is indicating that it was a false flag operation and it was carefully planned by Narendra Modi, the RSS ideology and Hindutva, that Hindustan or India is only for Indians. And whenever the popularity of Narendra Modi or this particular party goes down, they come up with some sort of a false flag operation, and with that, to divide and rule, and particularly anti-Muslim sentiment, they get their popularity back. So it's a political survival for Narendra Modi, and for the last 16 years, 5 times this man has fooled the poor Indians and got himself elected somehow or the other. This is the first time that he has to, lost in a number of states, and he had to have the other parties to make a government in the center. So with this little note, I'm just going to go ahead and give you some current things on there, so that all that life which has been created about the Indo-Pakistan war and the Indus, the treaty, which was a tripartite, which was between 3 parties, the World Bank, India and Pakistan, and India, as usual, is holding that in abeyance, and they always are looking for something to subdue or, put it the other way, punish the weaker neighbors. They've done that with Nepal, with landlocked country, and they've done that with Sri Lanka, they've done that with Bangladesh, and they have done that with the chicken neck 7 states, and they've been continuously doing that. And for the last 75 years, there is not a single, I think, barbaric act or atrocity which they have not inflicted upon the occupied part of the Kashmir in the valley. And this is where, in the tourist spot, the Pahalgam, where it occurred, and you can see the extent of cruelty and how these people are doing. Their own veteran says that this was all decided by these people. The ex-army chief who was fired because he exposed the Narendra Modi flag false operation, and he was asked to leave the Indian services. And you can see the ex-chief minister of occupied Kashmir, Abdullah, telling you about this, and also I'll put a small clip of the veteran telling his son that why they've done it. And you can also see that the widow of that naval officer, who was shot dead there, and I think it was planned that way, that it should look that they were targeting not the Indians but targeting the Muslims, so that it could be made a Muslim India problem, and not an outsider against the occupation or against the Indian, irrespective of whether they are Sikhs, the Christians or Hindus. This is what was planned. This is what Amit Shah, this is what Narendra Modi and the Ragnath, they all planned that together, and this is what they are now creating that, and this is now nearly, it all occurred on the 22nd, and you can see that this thing is continuing today, and God knows how many more weeks this will continue. Everything India can do, they have done to hurt Pakistan now by letting all the water from the dam to flow, so that in the river Chenab, the floods will destroy the agriculture produce which is ready now, especially the wheat, and so that Pakistan can
be without water and people can starve. And so this is the same tactics as you see in Gaza, genocide. So this is the attempt by Narendra Modi with the green light by the United States of America. In fact, what they want to do is to stop the road and belt as well as the CPAC projects of China. And there is no way that that is going to subdue China to go and make a phone call to Donald Trump, the mad king which is ruling at United States of America as president, and he has now antagonized the whole world with his tariff and trade war. So with this little introduction, I will go along and finish the vlog, and I hope it's not too long for you to see. रफी भुट्टा साहब, जी भुट्टा साहब, जब खबर लेने का समय आया है तो पाकिस्तान घबराया हुआ क्यों है? देखिए, घबराहट जो है वो दोनों जानब है, क्योंकि जब जंग होगी तो नुकसान दोनों जानब होगा, किसी की जानब कम होगा, किसी की जानब ज्यादा होगा। तो इंडिया का मीडिया जब से ये अफसोसनाक वाकया हुआ है तब से लेकर अब तक जो बयानियां बना रहा है, झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगा रहा है, वो अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे ये घबराहट छुप नहीं रही है। और इस सिक्योरिटी नाअहली के ऊपर मोदी सरकार से जो अपोजिशन की पार्टियों ने एक मुतालबा रखना था, एक मुतालबा करना था, एक मांग करनी थी इस्तीफे की, उससे भागने के लिए, जान छुड़ाने के लिए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिसकी मैं भरपूर और शदीद मजम्मत करता हूं यहाँ पर। और ये सरासर नाइंसाफ़ी और ज्यादती है। हालांकि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है अगर किसी ने अहम जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसने ये कहा है कि इस वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकात जो है वो होनी चाहिए और कराई जानी चाहिए। तो इस पर मैं समझता हूँ कि भारतीय सरकार को जो है, जो इस टाइम मोदी की सरकार है, और ये सारी दुनिया जानती है, अब वाज़ेह हो चुका है सारी दुनिया के ऊपर कि मोदी जो है वो आरएसएस के दबाव के तहत फैसले करता है। और मैं यहाँ पर भारतीय अवाम से, भारत की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारत की अवाम ये सोचे और मुझे बताए, इस सवाल का जवाब दे कि मोदी जो आरएसएस के दबाव में है और अपोजिशन की बढ़ती हुई मकबूलियत के खौफ में मुब्तला है, डर में मुब्तला है, क्या इस डर के तहत मोदी का जंग का फैसला सही होगा? क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? हम मुसलमानों को कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहाँ है और जिसने दफन होना यहाँ है। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब। हम कहते हैं कायनातों का रब है, आलम का रब है, कोई माने या ना माने। अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं तो सच्चाई ये है, इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। आज हम ये सोचते हैं कि मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हमें अपने झगड़े भूल जाने हैं। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकते। कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम होगे। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी होगा। हमारे यहाँ भी एक जमाने में फिरौन होता था और फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। दिन में वो खुदा होता था
رات کو جب رات ہوتی تھی تو پھر کہتا تھا خدا تو ہی ہے مگر میں کیا کروں مجھے ان نے خدا بنا دیا ہے. ارے قدرت سے ڈرو, کبھی تمہارا بھی حشر یہ نہ ہو جائے کہ تم سارے چیزوں کو لے کر اسی دریا میں ڈوب جاؤ گے. کوئی دھرم برا نہیں ہے, انسان برا ہے, دھرم برا نہیں ہے. کہ اگر دیش بچانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو قربان کر کے اس دیش کو بچانا ہے اور اس مودی سرکار کو ہٹانا ہے کہ یہ کبھی واپس نہ آئے. میں ان سے کہتا ہوں اگر یہ واپس آئیں گے تو اللہ ہی جانے اس ملک کا کیا ہوگا, وہ خدا ہی جانتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, یہ ویلاگ بہت لیٹ آ رہا ہے, میں جانتا ہوں. مجھے بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے پچھلے ویلاگ کے کامنٹس کے اندر, جو ہے بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے ہوئے تھے کہ بھائی کدھر ہیں, کیا بات ہے, ویلاگ کیوں نہیں آیا. عام طور پہ ہم لوگ شام کو تقریباً 4 بجے 5 بجے تک ویلاگ ریلیز کر رہے ہیں آج کل, لیکن آج بہت لیٹ ہو گیا. اب بہت لیٹ جو ہوا ہے اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ کبوتر جو ہے وہ چھوڑے گئے تھے, اور کبوتر جو ہے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن بلکہ بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے یہ بہت ٹائم لگا ہے. آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً میرا سارا دن ہی جو ہے آج اس خبر کے پیچھے میں کام کرتا رہا ہوں. اور وہ ظاہری بات ہے یہ ایکسکلوسیو نیوز ہے جو میں اب آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. ڈیٹیلز کچھ حد تک آپ تھمبنیل کے اوپر پڑھ چکے ہیں, لیکن میں مزید کانفرنس ہوئی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ظاہری بات ہے آج کل کے تناظر کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ تھی. کور کمانڈر کانفرنس فورم نے خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا ہے, بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی جو ہے وہ زیر غور آئی ہے. فورم نے پاکستان کی مسلح افواج کی کسی بھی جہادیت مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل, اس کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز ہے. اچھا جی, اب آ جائیں اس ایکسکلوسیو نیوز کی طرف جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جس کے اوپر میں تقریباً پورے دن سے ہی کام کر رہا تھا اور بہت سی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اس سے پہلے میں 1-2 کلپس میری نظروں سے گزرے ہیں, ذرا میں اس کا ذکر کر دوں تاکہ آپ کو جو ہے نا اس کی ذرا کچھ کلیئرٹی ہو جائے گی. ہمارے ایک صاحب ہیں, وہ پچھلے 1 ہفتے میں تقریباً 3 دفعہ جنگ کروا چکے ہیں, یا وہ سٹارٹ کروا چکے ہیں. ان سے جنگ نہیں شروع ہو رہی تھی, اب جو ہے وہ جنگ ختم کروا رہے ہیں کہ جناب جنگ جو ہے نا وہ چلی گئی ہے اور اب جنگ نہیں ہونے لگی, تو اب جو ہے وہ خطرہ ٹل گیا ہے, سب کچھ ہو گیا. اچھا, نہ وہ جب جنگ کروا رہے تھے تب نہ جنگ ہونے والی تھی, اور نہ وہ جب جنگ ختم کروانے تو جنگ ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں ہی سٹیٹسز غلط ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تو پلیز اس طرح کی انفارمیشن مت شیئر کیا کریں, لوگوں کو غلط رستہ مت دکھائیے, کیونکہ سٹیٹس کچھ اور ہے. میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور ایک اور صاحب ہیں, میں نے ان کا بھی یہ کلپ دیکھا, وہ جو ہے وہ غالباً کوئی سابقہ جو ہے وہ ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے آفیسر ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ریٹائرڈ ہیں, ان کا اب آج کے جو سیناریوز ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک اپنی کہانی جو ہے وہ گھڑی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ آج سے 2 دن پہلے جب عطاء اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کی تھی, رات کے وقت میڈیا سے بات کی تھی, تو اس وقت جو ہے رافیل طیارے جو ہے وہ ہوا میں اڑے تھے اور 22 منٹ تک جو ہے وہ یہ ہم نے ان کے جہازوں کو جیم کر دیا تھا. ان کو کچھ نہیں پتا, ان کو بالکل کچھ نہیں پتا. اور میں اب آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں, میں آپ کو اس حد تک یہ شروع کر دیا تھا ایک بات. اب اس دوران ہوا کیا ہے, اس دوران ان جہازوں کو تقریباً 4 منٹ یا 5 منٹ کے لیے جیم کیا گیا. اچھا, جیم کرنے سے بھی مراد یہ نہیں ہوتی کہ جیم کرنے سے مراد ہے کہ جناب ان کا جو سٹیئرنگ ہے, جو جس سے جہاز اڑایا جاتا ہے, کہ وہ چلنا بند ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. جیم کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنے کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو جائے, ان کا اپنے سیٹلائٹ کے ساتھ طیارہ ختم ہو جائے, ان چاروں جہازوں کا آپس میں رابطہ ختم ہو جائے. جیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. جیم کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہتھیار نہیں چلا سکتے, ہتھیار وہ پھر بھی چلا سکتے ہیں, لیکن ناؤ دے ڈونٹ ہیو اینی آئیز اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی کمیونیکیشن. اصل کہانی یہ ہے. اچھا, وہ ایک صاحب نے جو ہے وہ مطلب جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ ہانک رہا ہے نا, انہوں نے کہا جی 22 منٹ کے لیے جو ہے وہ یہ کر دیا تھا. میرے بھائی 22 منٹ کے اندر نا رافیل طیارہ شاید پورا کا پورا بھارت ہی کراس کر جائے, اس کی اتنی تیز سپیڈ ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے, اور میں آپ کو دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں, جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ جا کے پاکستان ایئر فورس سے کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ 4 سے 5 منٹ کے لیے سب کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسری بات, چلیں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس اتنی تگڑی ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ رافیل طیارے جو ہیں وہ امبالہ سے اڑے ہیں, اور جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو اترے سری نگر میں اپنی بیس پہ. ہوتا یہ ہے کہ جہاز جس بیس سے اڑتا ہے نا آپریشنز کے لیے, واپس اسی بیس پہ جا کے لینڈ کرتا ہے. یہ اڑے ہیں امبالہ سے اور اترے ہیں سری نگر جا کے, کیونکہ پینک میں آ گئے. ان کو یہ لگا کہ یہ جو ہماری کمیونیکیشن وغیرہ یہ سب کچھ جیم ہوئی ہے نا, لو جی پاکستان کی طرف سے وہ ایک تھا نا وہ لو جی آیا جائے, پھر غوری تو نہیں تھا لیکن آیا جائے PL-15,
وہ ہمارے جو میزائلز ہیں وہ ان کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 200 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں. ہمارے والے جو ہیں وہ 220 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں. ہمیں 20 کلومیٹر کا ایڈوانٹیج ہے. ہمیں ان کے ٹیمی بروس نے جو ہے وہ پریس بریفنگ میں واضح کیا ہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسا حل نکالیں جس سے طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام جو ہے برقرار رہے. ٹیمی بروس نے کہا کہ یقیناً سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ممالک کے وزراء خارجہ سے بات چیت کی ہے، لیکن ہم نے بھی بات کی ہے. نہ صرف وزیر خارجہ بلکہ اس سلسلے میں ہر سطح پر بات چیت کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہم باریک بینی سے نگرانی کر رہے ہیں. مارکو روبیو نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی ہے اور سیکرٹری خارجہ نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ایک ایسا ذمہ دارانہ حل نکالیں جو جنوبی ایشیا میں طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھے. ہم دونوں ممالک کی حکومتوں کے ساتھ متعدد سطحوں پر رابطے میں ہیں. اچھا میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ کل رات کو 2:30 بجے اس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ اب غیبی طور پہ یہ ہوا، میں نہیں جانتا کہ موسم خراب ہو گیا یا کیا وجہ تھی کہ بھارت کو وہ سب کچھ جو ہے وہ پورا پلان لپیٹنا پڑا. پاکستان کے پاس یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک دوست ملک کی طرف سے بھی آئی تھی. یہ بھی میں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں. پاکستان کی اپنی سرویلنس بھی یہ بتا رہی تھی اور دوست ملک کی طرف سے بھی آئی تھی. اب دوست ملک میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ ظاہری بات ہے کون سا ہے جو پاکستان کو انٹیلیجنس کے اندر اس وقت یہ ہیلپ ہی کر رہا ہے، جو بتا بھی رہا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے اور یہ جو آپ کا دشمن ہے یہ کیا چالیں چل رہا ہے. تو پاکستان کو یہ انفارمیشن بھی مل رہی ہے. اچھا جی، دوسرا جناب ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس پہ بھارتی جو ہے نا اس وقت اندر ہی اندر سڑ رہے ہیں، اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اپنے بال کھینچیں یا کیا کریں. ہوا کیا ہے وہ میں اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بیسکلی ایک وہ جو واقعہ پیش آیا تھا پہلگام میں جہاں پہ ایک نیول آفیسر جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کی جو بیوہ تھی ہمانشی، جو اب ظاہری بات ہے جب وہ آخری رسومات ہو رہی تھی وہ بہت رو رہی تھی. اس کی وہ تصویر بھی آئی تھی جس میں وہ اپنے مطلب بالکل نئے ہسبینڈ کی لاش کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، غمزدہ ہے. تو وہ بڑے دل کو لگنے والے جو ہے وہ ویژولس تھے نا. اوبویسلی ایک نیا نویرا جوڑا جو ہے اس کے ساتھ جب یہ حادثہ ہو جائے تو کوئی بھی ہو اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. اب جب یہ چند دن گزرے ہیں اینڈ شی ہیز کم بیک انٹو ہر سینسز اوبویسلی، جبکہ بہت مشکل ہے، تو اس نے ایک بیان دیا ہے. اس نے ایک بیان دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے. اوبویسلی پہلے تو وہ بات نہیں کر رہی لیکن اب اس نے بیان دیا تو اس نے کہا وی ڈونٹ وانٹ پیپل گوئنگ اگینسٹ مسلمز اور کشمیریز. We want peace and only peace. Of course we want justice. اب اس کی یہ جو اپیل تھی نا کہ نہ مسلمانوں کے خلاف اور نہ کشمیریوں کے خلاف، جبکہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کشمیر میں ہوئی ہے اور جو وہاں پہ ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں بھارت کے اندر وہ بار بار اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کشمیریوں کے خلاف جو ہے اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں. لیکن اس جو لڑکی نے آ کے اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی اس نے کہا نہ مسلمانوں کے خلاف اور نہ کشمیریوں کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرنا. تو ہوا کیا ہے کہ وہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اسی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اسے گالیاں دے رہے ہیں، اسے دنیا جہان کی جو مغالطات ہیں وہ بک رہے ہیں، عجیب نام لے رہے ہیں. میں تو شیئر بھی نہیں کر سکتا. اور اتنی بغیرتی اور اتنی بے شرمی ہے کہ بابا وہ ایک بیوہ ہے جو ابھی بیوہ ہوئی ہے، جوان بیوہ ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اس کے صرف اس کامنٹ کے اوپر کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں مسلمانوں کا یا کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے اسی گالیاں دینا شروع کر دی کہ یہ کیا نفرت کا ماحول بنا دیا ہوا ہے اس ملک کے اندر. مجھے تو لگ رہا ہے آپ کے یہاں پہ اگر پیڑ پودے بھی نکلتے ہوں گے نا تو اس میں سے بھی نفرت ہی پھوٹتی ہوگی، پھل پھول نہیں نکلتے ہوں گے. یہ حال ہو گیا ہے آپ کے ملک. آ رہے تھے کہ پاکستان نے اپنے دفاع میں کافی ترقی کی ہے اور ایسی ترقی کے دشمن بھی حیران رہ گیا ہے. تو دوستو پہلے نمبر پر آتا ہے SPS اینٹی ٹینک راکٹ لانچر. یہ ہتھیار سرحد پر پاک آرمی کثرت سے استعمال کر رہی ہے کیونکہ اس کی مدد سے کسی بھی بنکر ٹینک اور مورچے کو تباہ کیا جا سکتا ہے. جب بھی بھارت نے LOC پر فائرنگ کی تو پاک آرمی نے اسی ہتھیار کے ذریعے بھارت کے دانت کھٹے کیے ہیں اور اس کے کئی ایک مورچے تباہ کیے ہیں. یہ روسی ساختہ راکٹ لانچر ہے جسے ایک آدمی بھی اٹھا کر آسانی سے چلا سکتا ہے. اس کا نام 37mm راکٹ لانچر ہے جو 4 کلو گرام راکٹ کو 6000 کلومیٹر کی رینج تک لے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا نشانہ بھی خطا نہیں جاتا. اس لانچر کے ذریعے 1 منٹ میں 5-6 راکٹ داغے جا سکتے ہیں. اسے گاڑی پر بھی فٹ کیا جا سکتا ہے اور اسے گاڑی پر بھی فٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ہتھیار پاکستان اپنی ہی اسلحہ فیکٹری میں تیار کرتا ہے
इसी हथियार की तरबियत अमरीकी फौज ने अफगान तालिबान को दी थी। इसको आम हालात में 2 आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि किसी हंगामी हालत में एक ही फौजी इसे चला सकता है। रूस की पाकिस्तान के साथ जंगी मशकों में इस हथियार का भी काफी इस्तेमाल किया गया था और इसकी तरबियत भी हासिल की गई थी। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वो है RA-122 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। पाकिस्तान के पास ये सिस्टम मौजूद है, लेकिन KRL नाम का सिस्टम पाकिस्तान खुद बना रहा है। इसकी रेंज 20 से 40 किलोमीटर होती है। इस सिस्टम में गाइडेड सिस्टम भी नस्ब है, जो दुरुस्त निशाना लगाने के लिए रॉकेट को दुरुस्त समत पर रखता है। इसके अंदर 32 रॉकेट पॉकेट्स होती हैं और ये एक ही मिनट में सब के सब रॉकेट दाग सकता है। इसको चलाने के लिए 3 अफराद की जरूरत होती है और इसे EQ खान रिसर्च लेबॉरेटरी में बनाया गया था। पाकिस्तान ने ये सिस्टम बांग्लादेश को भी फरोख्त किया है। इस लॉन्चर को 75 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले ट्रक पूड पर नस्ब किया जाता है। इस तरह बहुत ही कम वक्त में इस निजाम को किसी भी मकाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसके जरिए दुश्मन की किसी भी पेशकदमी को रोका जा सकता है और दुश्मन को नेस्तो नाबूद भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास नसर मिसाइल भी मौजूद है। इस मिसाइल के साथ इस लॉन्चर को मिलाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर एक त्यारे का जिक्र किया जाएगा जिसे एयर टैंकर भी कहते हैं, जिसके जरिए फिजा में ही दूसरे त्यारों में फ्यूल भरा जा सकता है। ये IS-76 जहाज का एक वेरिएंट है। ये एक ट्रांसपोर्टर त्यारा होता है। इसको टैंकर एयर रिफ्यूलर भी कहा जाता है। इसमें 2 टैंक फिट किए जाते हैं जिनके अंदर लेजर फ्यूल होता है। इस तरह ये जहाज दूसरे जहाज को फ्यूल भरने के काम आता है। पाकिस्तान में अब तक 53 जहाजों को इस तरह का बनाया जा चुका है। ये एक भारी त्यारा है जो 88,000 किलोग्राम के वजन के साथ परवाज कर सकता है। पाकिस्तान के पास इससे पहले एयर रिफ्यूलर का इंतजाम नहीं था, इसलिए पाकिस्तान ने यूक्रेन से 4 त्यारों का सौदा किया। इस तरह पहले 2 जहाज पाकिस्तान को 2009 में मिले और बाकी के 2 जहाज 2011 में मिले। इस तरह पाकिस्तान के पास भी एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत आ गई। इस तरह पाकिस्तान एयर फोर्स के त्यारे देर तक दुश्मन की फिजा में रहकर दुश्मन पर कारी ज़रब लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है TM-400 मिसाइल सिस्टम। नाज़रीन ग्रामी, दुश्मन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान और चीन के साथ पंगा ले और इसे शिकस्त से 2-4 करे, अगरचे ये एक दीवाने का ख्वाब ही लगता है। इस वजह से वो भारी हथियार खरीदने की कोशिश करता रहता है, जिसका तोड़ निकालने के लिए पाकिस्तान को भी मजबूरन हथियार खरीदने पड़ते हैं। भारत ने ऐसा त्यारा बरदार बहरी बेड़ा भी खरीद लिया जो इसकी जरूरत नहीं था, जिसकी लागत अरबों डॉलर है। भारत एक बहरी बेड़ा खुद तैयार कर रहा है और इसके साथ इसने दूसरे मुल्कों से भी मदद हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद भारत को हमेशा ये खतरा रहता है कि ये बेड़े पाकिस्तान के मिसाइल हमलों से नहीं बच सकते, क्योंकि इन बेड़ों के अंदर जो हिफाजती निज़ाम है वो इस काबिल नहीं है कि मिसाइल हमले से बचा जा सके। भारत को ये अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान की कार्रवाई से न सिर्फ इसके बेड़े गर्क हो जाएंगे बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान भी होगा। इसलिए अमेरिका ने इस बेड़े को बेकार बेड़ा डिक्लेयर किया है, क्योंकि कोई भी एंटीशिप मिसाइल इसे तबाह कर सकता है। अब पाकिस्तान ने चीन से CH-400 मिसाइल, जो कि त्यारे से भी फायर किया जा सकता है, खरीद लिया गया है। ये मिसाइल JF-17 थंडर के जरिए भी लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को सबसे पहले यूरोप की एक नुमाइश में 2013 में दिखाया गया था। इस मिसाइल की खसूसियात ने यूरोपीय मीडिया को भी हैरान कर दिया था, जिसकी वजह से दिफाई तजिया निगार कहते हैं कि चीन ने अमेरिका के त्यारों के बरखिलाफ ये जदीद निज़ाम बनाया है। इसकी रफ्तार मैक 5 है और इस मिसाइल का वजन 25 किलोग्राम है और इसके अंदर जो बारूद है उसका वजन 500 किलोग्राम है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर और इसके अंदर एटमी मवाद भी भरा होता है, इसलिए इसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहते हैं। ये चूंकि जिग-जैग में सफर करता है, इसलिए इसे काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब बारी है 5वें नंबर के हथियार की, तो उसका नाम है FIM-92 स्टिंगर मिसाइल। दोस्तों, ये मिसाइल एक आदमी कंधे पर भी उठा सकता है और ये एक कम फासले का एयर डिफेंस मिसाइल है। अमेरिका का बना हुआ ये मिसाइल 15 किलोग्राम वजन का होता है और 3 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसे 1 या 2 आदमी भी चला सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर गाइडेड सिस्टम भी नस्ब है। ये त्यारों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है।
لیکن ٹینکوں اور ہیلی کاپٹروں کو مارنے کے لیے بہت کارآمد ہے، اس لیے کہ ان کی رفتار کم ہوتی ہے جبکہ طیاروں کی رفتار زیادہ ہوتی ہے اور ان تک اس کی رینج پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس اسٹنگر میزائل کے اب تک 5 ماڈل سامنے آ چکے ہیں۔ یہ میزائل 1978 سے لے کر اب تک پاک فوج استعمال کر رہی ہے۔ اس کی قیمت 3,80,000 امریکی ڈالر ہے۔ تو ناظرین گرامی، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستوں، اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور